إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں عزیز ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائیاں، خوبیاں، عبادات، نظر و نیاز اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اپنے دین سے آراستہ پیراستہ فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے بطور اسوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ سے پہلے آئے تمام انبیاء کرام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین اکرام، آج اسلام اور دین کے نام پر جو بھی کام کیے جاتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، وہ دو طرح سے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، حالات حاضرہ میں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر جو بھی عمل لوگ کرتے ہو وہ دو طرح سے ہے، دو طریقے کے وہ عمل ہیں۔
پہلا وہ عمل جو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ آپ کی احادیث کے مطابق اعمال صالحہ ہے، اور دوسرا وہ عمل کہ جو واضح طور پر قرآن مجید اور صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، اور نہ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی اگزامپل قرآن اور احادیث کے اندر ملتی ہو۔ یہ دو طریقے سے عمل ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور چل رہے ہیں۔ ایک تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہے، اور دوسرا نہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر وہ عمل موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر ایسی ملتی ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ عمل کو کیا جا سکے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی نماز کتنے دن تک کے پڑھائی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 دن تک کے آپ نے قیام اللیل کی نماز پڑھائی، یعنی کہ تراویح کی نماز آپ نے 3 دن تک جماعت سے پڑھائی۔ جماعت سے پڑھانے کا ثبوت اس طریقے سے ملتا ہے کہ صحابہ آپ کا راستہ دیکھ کر آپ کا انتظار کرتے تھے۔ 14 دن نبی نہیں آئے، فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں یہ چیز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں سے اس کی ترتیب بند ہو گئی، اب وہ نماز جماعت کے ساتھ باقاعدہ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے ویسا ہونا بند ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، تراویح کی نماز پڑھائے، پھر مرتب کی گئی اور ایک نظام بنایا گیا، پھر جماعت سے دوبارہ تراویح کی نماز شروع کی گئی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی دین کے اندر اگر کوئی کام بنایا جائے تو وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، برا تو خیر حرام ہو گیا، اگر وہ کام اچھا ہے تو کرنے میں کیا برائی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور مبارک میں کیا تراویح کی نماز جماعت سے شروع نہیں کرائی؟ آپ نے قاری قرآن کو حکم نہیں دیا کہ وہ نماز پڑھائے جماعت کے ساتھ؟ تو انہیں سمجھانا پڑے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مرضی سے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی، بلکہ آپ نے اسلام کے اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے اس سسٹم کو، اس نظام کو قائم کیا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کے جو ہے تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ اسے کہتے ہیں نظیر ملنا، مثال ملنا۔ اگر کوئی حکم آپ کو صاف قرآن میں نہیں ملے، کوئی حکم صاف آپ کو حدیث میں نہیں ملے، تو آپ اس کی مثال دیکھیں، اس کی نظیر دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی نظیر، کوئی نہ کوئی اس کا جواب، کوئی مثال قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر ہے تو اپنا لیجیے، اور نہیں ہے تو پھر اپنانے کی کیا ضرورت؟ وہ اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اسلام جو ہے نا، یہ دراصل اس وحی الہی کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں اسے محفوظ فرما کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اسلام، ایک دھرم نہیں ہے، ایک مذہب۔ مذہب ہم عام طور پر دین اور دھرم، ریلیجن کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، نہیں، یہ مذہب کہا ہی جاتا ہے چلنے کے راستے کو، اور یہ راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اسی راستے پر چلنا ہے، اسی لیے اسے مذہب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی وحی الہی کا نام ہے اسلام دراصل اگر دیکھا جائے۔ اور یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دین کو مکمل کر دیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس دین کے اندر میں نہ کوئی چیز نکالنے کی ضرورت ہے اور نہ اس دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات آپ کو بڑی اچھی بتاتا ہوں، یاد رکھیں کہ جب بھی نیکیوں کے معاملے میں، ثواب کے معاملے میں،
دین کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ کو کوئی عمل کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، تو آپ کو حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو کیسے کروں۔ ہوتا ہے نا سوال پیدا جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی یہ خیال آتا ہے کیا ہم نبی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی اور تابعدار نہیں ہیں؟ کیا صحابہ سے ہماری محبت نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا اور یہ خیال دل میں آئے گا، یہ عمل کرے یا نہ کرے۔ بہت آسان سا طریقہ اور بہت آسان سا اس کا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ وہ عمل کو آپ دیکھیے، اسے رجوع کر دیجئے اس مثالی شخصیت کی طرف جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور ایک نمونہ بنایا ہے، جس کی زندگی کو، جس کی حیات طیبہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عمل کی جگہ بنا دیا ہے۔ آپ اس کی زندگی میں اس عمل کو دیکھیے، اگر وہ عمل آپ کو صاف طور پر مل جائے یا اس عمل کی کوئی نظیر، کوئی مثال آپ کو اس کی زندگی میں نظر آ جائے، اس عمل کو کر لیجیے، اور نہیں آیا نظر تو چھوڑ دیجیے۔ اگر وہ ہوگا بھی تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کے پاس اس بات کے قائل ہو گئے کہ اللہ تیرے نبی کی زندگی میں مجھے وہ عمل نہیں نظر آیا، نہ اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال مجھے نظر آئی۔ پروردگار کرتا تو کیسے کرتا؟ اگر نہ ہوتا اور کر لیتا تو میں بدعتی ہو جاتا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے خیانت کرنے والا ہو جاتا۔ پروردگار اس عمل کو چھوڑ دیا۔ یہ آسان سا طریقہ یاد ہے، کوئی بھی عمل ہو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، اگر جب تک کہ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، واضح طور پر کوئی حکم قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتا، وہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی کی زندگی میں اللہ نے فرما دیا، جب جانتے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آ کر کہتی ہے کہ عمر تمہارے قرآن میں وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہمارے درمیان نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ عمر فاروق کہتے کہ مجھے یاد ہے یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تب عید ہی کا دن تھا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے یہ دین کو مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، تمہارا یہ نظام حیات، یہ اصول زندگی، یہ قانون زندگی، یہ پورے مکمل کر دی گئی ہے۔ اور وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے اسلام کی وجہ سے راضی ہو گیا ہوں، اسلام دین پر تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرما دیا کہ آج کے دن جو ہے دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور اب میرے بھائیو بتائیے، اگر کوئی دین مکمل ہو جائے تو کیا اس کے اندر بھی کمی بیشی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع خطبہ، وہ جامع نصیحت جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الحج میں آپ کے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرماتے کہ سنو، وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان استطعتم بہ کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، اس کی باتوں میں آ کر دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ دیا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، ایک بات بتاؤ، کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، میرے بارے میں تم اللہ سے کیا کہو گے، میرے بارے میں اللہ کو کیا بتاؤ گے؟ صحابہ کی جماعت کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سنی، فرماتے ہیں قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ، اے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمارے دین کو ہم تک کے پورا پہنچا دیا ہے،
وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری خیر خواہی فرمائی، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو امانت دی تھی وہ امانت آپ نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی سبابہ کی انگلی کو اٹھایا، شہادت کی انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف، اور دیکھ کر فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہنا۔ آج انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے اپنے کام کو پورا کر دیا، میں نے ان تک دین کی باتوں کو پہنچا دیا ہے، میں نے اسلام کو پہنچا دیا ہے۔ پروردگار اس بات کے قائل ہو چکے ہیں، آپ کے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا اس بات کی اوپر۔ تو یاد رکھیے دین مکمل ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری حدیث آپ نے جو ہے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا قد بینته لکم۔ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتا ہے، جہنم میں داخل کر سکتا ہے، میں نے یہ سارے چیزیں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ وہ عمل بھی جنت کے اندر داخل کرے بیان کر دیا، وہ عمل بھی جو تمہیں جہنم سے دور رکھ سکتا ہے، جہنم سے بچا سکتا ہے، وہ عمل بھی تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے کاموں کو بھی بیان کر دیا، جہنم سے بچنے والے کاموں کو بھی بیان کر دیا، بلکہ وہ کام جو جہنم کے اندر ڈال سکتے، داخل کر سکتے ہیں، آپ نے ان اعمال کو بھی بیان کر دیا۔ اب کیا ضرورت ہے میرے بھائیو؟ اب دین کے اندر ایسا کون سا عمل ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اب دین کے اندر ایسا کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بڑا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، امام مالک رحمہ اللہ وہ امام ہیں جن کی تقلید کا ہم دم بھرتے ہیں، وہ امام کا قول ہے، وہ امام کہتا ہے۔ فرماتے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، کہ جو کوئی اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کرے گا، کسی نئے کام کو لے کر آئے گا، یراہ حسنۃ، اور اس کام کو بڑا اچھا سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ بہت پیارا کام ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ آپ فرماتے فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو گویا کہ وہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے، اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ نبی نے اپنے رسالت کے معاملے میں خیانت کی ہے، تم تک کے بات پوری نہیں پہنچائی، چھپا لی ہے باتوں کو۔ اور بڑی جامع بات آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، قرآن کریم کی آیت پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آپ نے پڑھی اور فرمایا کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ کیا فرماتے امام مالک رحمہ اللہ؟ اس امت کے آخری لوگ اسی چیز کے ساتھ درست اور اچھے ہو سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے، یعنی کہ صحابہ کرام۔ اور آپ ایک بڑا تاریخی جملہ بیان فرماتے کہ سنو، اور جو کوئی بھی چیز ہو، جو کوئی بھی عمل ہو جو اس وقت دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ امام مالک، اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے اقوال رحمہ اللہ اجمعین، ان کے اقوال اگر آپ پڑھیں گے نا بدعت کے تعلق سے، اتنے بھیانک اور اتنے خطرناک اقوال ہے، بلکہ بعض ائمہ جن کی تقلید کا لوگ دم بھرتے تو کہتے ہیں کہ بدعتیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اتنے کٹر اقوال ان کے موجود ہیں بدعت کی۔ انہوں نے سمجھا تھا، جانا تھا، پرکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں نا، ہم تک وہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ بنایا گیا ہے، ایک بہترین نمونہ بنایا گیا. جیسے نبی نے عمل کیا ویسے تم کرو، جیسے نبی نے کیا ویسے تم اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ. جب نبی نے جس چیز کو نہیں کیا اسے کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج بات بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر 12 مہینوں کو آپ سامنے رکھ لیجئے، ان 12 مہینوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے ایک بڑا ملی تہوار کوئی نہ کوئی لوگ مل کر منا رہے ہیں دین کے نام پر. محرم کا مہینہ تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس کی عظمت، اس کی شان جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی وہ تو ایک طرف، لوگوں نے اسے اپنے طریقے سے شکل اور صورت دے دی کہ محرم کا مہینہ ماتم کے لیے، محرم کا مہینہ سواریوں کے لیے، محرم کا مہینہ تعزیوں کے لیے، محرم کا مہینہ وہ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھومنے کے لیے بنا دیا. ربیع الاول کا مہینہ آیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت نہیں کرتے؟ کون ایسا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا جو مسلمان بھی ہو، مومن بھی کہلوائے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ کوئی نہیں ہوگا. ہر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے. صرف زبان سے اقرار کر لینا اور دعویٰ کر دینا کہ ہم نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیو. اور اتنے اگر دعوے دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے اور آپ سے عشق رکھنے کے، تو آپ بتائیے صبح سے شام تک جو نکلتے ہیں راستوں کے اوپر میں، آپ کی نمازیں کہاں گئی؟ آپ کے وہ اعمال کہاں گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ کسی نے بڑی خوب بات کی ہے کہ محبت رکھنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. علامہ یوسف الصوفی نے اس چیز کو نقل کیا اشعار کی شکل میں کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا جو ہے مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ صرف زبانی محبت ہے، اور نبی سے ایسی کوئی محبت کا جو ہے ہمارے اندر صلہ نظر نہیں آتا، رنگ نظر نہیں آتا. بہت ساری باتیں میرے بھائیوں بیان کرنے کی، بہرحال ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جسے امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر میں نقل کیا اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے. یہ واقعہ آپ دیکھیں اور اندازہ کریں کہ وہ جو خیال آتا ہے نا، کر لیے تو کیا ہوتا، اچھا ہی تو کام ہے، برا کام تو نہیں ہے، اس چیز کو سمجھے آپ کہ اس سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا تھا. ایک دفعہ امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل کیا سنن دارمی کے اندر. ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. مسجد میں کچھ لوگ نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. ابھی نماز کا وقت ہونے کا ہے تو کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے ایک حلقہ بنا لیا ہے، ایک گول دائرہ ان لوگوں نے بنا کے بیٹھ گئے ہیں ذکر و اذکار کرنے کے لیے. اور ان میں سے انہوں نے کنکری آپس میں بانٹ دی ہے. ایک حکم دیتا ہے کہ 100 مرتبہ تکبیر پڑھو، تو ان کنکریوں کے اوپر میں 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ حلقہ بنا کر. پھر کہتے کہ 100 مرتبہ تحمید بیان کرو یعنی الحمدللہ پڑھو. پھر کہتے 100 مرتبہ تسبیح پڑھو سبحان اللہ. کہتے 100 مرتبہ تحلیل پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. یہ چلتا ہے، آپ دیکھیں بہت ساری مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، یہ حلقوں کے اندر چلتا ہے. یہ نئے نئے طریقہ جو اسلام کے اندر آیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھنے میں برائی نہیں ہے، ترجمہ بھی اچھا ہے، معنی بھی اچھا ہے. اس جگہ سے ثابت نہیں ہے نا، کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا، تھوڑا سا حیران ہو گئے. اچھا حدیث کے الفاظ ہیں، اثر کے الفاظ کہتے ہیں اچھا تو لگا لیکن دل کے اندر شک پیدا ہوا. اچھا تو لگ رہا ہے کام کہ اللہ کی تسبیح اور بڑائی اور کبریائی بیان کرے، لیکن شک پیدا ہوا کہ یہ ایسا ہم نے تو نہیں کیا. یہ تو صحابی رسول ہیں، صحابہ ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، تو ایسا کون سا عمل تھا جو صحابہ کو نہیں معلوم اور یہ لوگ بیٹھ کے مسجد کے اندر کر رہے ہیں. یہ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے ملنے آیا ہوں. کہ ابو موسیٰ اشعری کیا کام سے آیا ہو؟ کہا مسجد کے اندر ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو کہا تم نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ کہتے کہ میں پہلے آپ کے پاس آنا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو وہ بات بتا دوں اور آپ کو مشورہ دے اس کے بارے میں. تو ابو مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری کو پکڑ کر لے کر گئے.
ان لوگوں کے پاس جا کر کہتے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت تھی، اے ابو عبد الرحمن ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی باقی وقت تو ہم اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی تحلیل کر رہے ہیں، نیکیوں کے کام انجام دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے کچھ پڑھ لیتا ہوں۔ جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ کام برا ہے کہ آپ بتائیے، سوچے ذرا سا، اس سڑکوں پر گھومنے سے، ڈیجوں میں باجوں میں تھرکنے سے اچھا تو کام یہی ہے نا، بیٹھ کے مسجد کے اندر اذکار کرنا، اللہ کی تسبیحات تحلیلات کو پڑھنا، بہتر ہی ہے نا اس سے۔ اس کے بعد جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا ان سے؟ الفاظ پہ غور کرنا جو آپ نے بیان فرمائے، کہتے ہیں وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے نبی کی امت تم پر افسوس ہو، تم پر افسوس ہو، ما اسرع ہلاکتکم ہؤلاء، آپ فرماتے ہیں کہ تم کتنے جلدی اپنی ہلاکت کے قریب پہنچ چکے ہو، تم کتنے جلدی ہلاکت کے قریب جا رہے ہو۔ صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، ابھی نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، نبی کے کپڑے ابھی تک کے بوسیدہ نہیں ہوئے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی کے برتن ابھی تک کے نہیں ٹوٹے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ مُفْتَتِحُ بَابِ ضَلَالَةٍ، اور آپ فرماتے ہیں اور نہ آپ کے برتن ابھی ٹوٹے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر عمل پر ہو، یا ان سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہو، یا پھر تم گمراہ ہو چکے ہو؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ تھے جو آپ نے اس جماعت کو دیکھ کر فرمائے۔ تعریف نہیں کی، افسوس ظاہر کیا کہ افسوس ہے ابھی میرے نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر کوئی دین کے نام پر عمل کرنا ہوتا میرے صحابہ سے پوچھ لیتے کہ کیا نبی کا عمل ایسا تھا، ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں، اور تم نے دین کے اندر میں نئے نئے کاموں کو ایجاد کر لیا، نئی نئی بدعتوں کو رائج کر لیا ہے۔ اور آپ جانتے ان لوگوں نے جواب میں کہا ابو عبد الرحمن ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، کون سا برا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہیں کہ ما اردنا الا الخیر، جب ان لوگوں نے کہا تو آپ نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِيبَهُ، کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکیوں کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن انہیں نیکی اور بھلائیاں نہیں ملتی، الٹا گناہ انہیں ملتا ہے، گمراہی اور ضلالت ملتی ہے۔ تو میں نے شروع میں جو بات کہی تھی اس بات کو یاد رکھے کہ عمل دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ورنہ کل کو ہماری مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے اور آپ آئے اور آپ کو لگا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے چلو ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ انہیں روک دینا پکڑ کر، کہا نہیں، عبداللہ ابن مسعود نے ایسا فرمایا تھا۔ یہ اصول یاد رکھے، یہ اصول ہمیشہ یاد رکھے کہ اسی کام کو کرنا ہے بھلے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جس کام کا یا تو صاف طور پر قرآن میں صحیح احادیث میں حکم ملتا ہو، یا اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں ملتی ہو، مل گیا تو کر لیجئے، جائیے جلوس کے اندر، اور نہیں ملتا تو پھر دور رہیے، دور رہنے میں ہی بھلائی ہے اور دور رہنے میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرما، فہم عطا فرما، اے مولا کریم نفع بخش علم عطا فرما، اے مولا کریم دین کے کاموں میں سبقت عطا فرما، پروردگار گناہوں کے کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا کریم جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، پروردگار جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، مولا حضرت نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرما، اے پروردگار تیرے نبی کی شفاعت کے دائرے میں جگہ عطا فرما، اے مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کا کام کی جائز تمناؤں اور دعاؤں کو قبول فرما لے، اے پروردگار جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو توحید پر گزر چکے ان کی مغفرت فرما، اے پروردگار قبر کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ حلال روزی کے ذرائع وسائل ہمارے لیے مہیا اور آسان فرما، پروردگار حلال روزی کمانے کھانے تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے کام کاروبار میں برکت عطا فرما، مولا تیرے جو بندے حلال روزی کے لیے بھٹک رہے مولا حلال روزی کے راستے ذرائع وسائل ان کے لیے آسان اور مہیا فرما، اے پروردگار کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے اور فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما، جب تک کہ دنیا میں زندہ رہ کے ایمان پر رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔